جو ماہر ابھی آپ قرآن کریم کی بات کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں بڑا رواج ہوتا ہے کہ ہم قرآن ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پورے ماہ رمضان میں زیادہ تر لوگ جو ہے قرآن ختم کر لیں. تو اس میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک تو اہم کام جو ماہ رمضان میں ہمیں ضرور انجام دینے چاہیے وہ کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو قرآن کریم پڑھنا زیادہ افضل ہے یا کہ اس پہ فکر کرنا، غور کرنا، یا فرض کریں جیسے میں سوچوں کہ اس ماہ رمضان میں میں سورہ فار ایگزامپل رحمان یا سورہ یاسین کو بڑی تفسیر اور سمجھ کے ساتھ پڑھ لوں یا اس میں تفکر کر لوں دوسرے لفظوں میں، کون سا عمل زیادہ بہتر ہوگا، یا کہ ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر کیا چیز ہے؟ بالکل ایسی ایک رواج ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ قرآن کی طرف بہرحال افراد مائل ہوتے ہیں، قرآن کی طرف تو ان سے قرآن پایا جاتا ہے افراد کے اندر، لیکن وہ مکمل قرآن کی نسبت اپنی ذمہ داری کو عربی کے اندر قرآن کو ایک بار، دو بار، تین بار اور اس کو بار بار ختم کرنے کے در پہ زیادہ ہوتے ہیں کہ ابھی اس لیول کے اوپر ہماری قرآن کے ساتھ ایک آشنائی ہے. لیکن اس کے اندر ایک نقطہ جو بہت اہم موجود ہے، قرآن خود بھی اس کے بارے میں ہم سے کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر تقریباً 50 سے 60 دفعہ سے زیادہ مختلف تعبیرات کے ساتھ، اصطلاحوں کے ساتھ اس چیز کی تاکید ہوئی کہ تم تعقل کیوں نہیں کرتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اسی رمضان کی جو آیت قرآن کی آپ کی خدمت میں جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے، الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کیونکہ اس کے اندر ہدایت موجود ہے افراد کے لیے. بس قرآن فقط ثواب جمع کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا اور اس کے اوپر بہت تاکید بھی نہیں کی گئی. تو یہاں پہ بہت اچھی ایک نقطہ اسی، کیونکہ اس زمرے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ قرآن ایک بالغ شخص کے لیے، ایک عاقل شخص کے لیے فقط ثواب کی کتاب نہیں ہے. ثواب قرآن کے اندر ہدف نہیں ہے قرآن کو پڑھنے کا. یہ جو بہت بار بار قرآن کو تکرار کرتے ہیں، 2 قرآن ختم کر لیں گے، 3 قرآن ختم کر لیں گے، اور آخر رمضان تک ایک ریس لگی ہوتی ہے، دوڑ لگی ہوتی ہے، اور اب واٹس ایپ کا زمانہ ہے تو ایک دوسرے کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ میرے اتنے ہو گئے، فلاں بتا رہے ہوتے ہیں میرے اتنے ہو گئے، تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں قرآن کے اندر بہت آگے بڑھ رہا ہوں. اس کو ہم کہیں گے یہ بہت بچپنے کا قرآن ہے جس کے اندر آپ فقط عربی کے اوپر اکتفا کر رہے ہیں، اگرچہ اس کا ثواب بے انتہا ہے، لیکن قرآن کا ہدف ثواب نہیں ہے. یہ ثواب بالکل اس ٹافی کی مانند تھا جو اس بچے کو جس کو قرآن کی نسبت شعور نہیں ہے ابھی، اور اس کو آپ کو قرآن کی طرف راغب کرنا تھا، تو ماں بچے سے کہتی ہے کہ مثلاً تم اگر قرآن پڑھو گے تو جب تم واپس آؤ گے تو میں تمہیں ٹافی دوں گی یا چاکلیٹ دوں گی. لیکن ایک شخص جب وہ عاقل ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، جب سمجھتا ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کا ہدف کیا ہے، اب اس کو اس مرحلے سے اوپر آنا چاہیے. جیسے وہ انسان جس کا جسم ایک خاص سن کے اندر ایک خاص غذائیں ہضم کر سکتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اب اس کی ماں سے یہ نہیں کہہ سکتی بیٹا مثلا تو آپ جب یونیورسٹی بھی جاؤ گے نا، تم واپس آؤ گے تو میں تمہیں ٹافی دوں گی. اب یہ اس کی عقل کا مذاق بنانے کے مترادف ہے. ان سے بولیں گے اب تم یونیورسٹی ٹافی کے لیے جاؤ. اسی طریقے سے اگر کوئی عاقل و بالغ اور قرآن کے نزول کے ہدف کو جاننے والا بھی 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں بھی فقط ثواب کی جو قرآن پڑھے تو وہ ختم تو کرتا رہے گا. یہ قرآن کے ساتھ تعلق انسان تک ثواب پہنچا سکتا ہے، انسان کو کہیں نہیں پہنچا سکتا. لیکن قرآن جیسے غذا ایک انسان کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہے، تو اس کو اس کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی کے اندر بھی ایک مرحلہ طے کر تعقل کا مرحلہ، اب فقط ثواب کے در پہ نہ رہے، اور یہ زیادہ افضل ہے. اور اسی کے لیے امام سجاد کا قول ہے، امام سجاد فرماتے ہیں کہ خدا میں پناہ مانگتا ہوں ایسے قرآن کی تلاوت سے کہ جس کے اندر تدبر و تفکر نہ ہو. اور خود نبی اکرم بھی فرماتے ہیں، نبی اکرم تو بہت واضح فرماتے کہ لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہا، ایسی قراءت قرآن کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جس کے اندر تدبر نہ ہو.